السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مومن آباد ٹاؤن UC4 یہاں موجود ہے, جہاں پہ چیئرمین رمضان بابر صاحب ہے, جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور جمعیت علماء اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مفتی ابو ہریرہ صاحب, ایک مسجد کے امام بھی اور مدرس بھی ہیں. تو سوال ہمارے وہی ہوں گے کہ پہلے بھی بہت فلاپ دور گیا بلدیاتی اس کا. تو سر جی رمضان صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ فلاپ گیا ہے, اس دفعہ بھی اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا, اور آپ لوگ کیا سوچ کے جو ہے نا دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اس حوالے سے یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے کام کرنے, اور اس بہتری کے لیے الحمدللہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. تینوں جماعتوں کا مشترکہ پینل ہے یہ, اور الحمدللہ کہ بھی ہم نے جیت کے صرف سیٹ نہیں لینی, ہم نے علاقے کے کام کروانے, جس کے لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ رکھا ہے تاکہ ان کی صوبائی حکومت ہے, تاکہ ہمارے پاس بہانہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے مستقبل کے لیے اچھے کام کریں, اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جس میں پانی ہے, سیوریج ہے اور روڈ ہے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کر کے اپنے علاقے کی آپ روڈ پہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ بزنس بھی کرتے اور رہتے بھی ہیں, اس کو بولتے ہیں بجلی نگر روڈ. آپ نے شاید اس کا حال تو روزانہ ہی دیکھا ہوگا, اب اس کے لیے ابھی تک بھی کچھ نہیں ہوا, تو آگے آپ کیا کریں؟ نہیں, انشاءاللہ اس کے لیے ہمارا پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اور اس کے لیے تقریباً 12 کروڑ روپے کا فنڈ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو لیکن ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو جو پانی کی لیکیج ہے جو اس ادھر پیچھے بجلی نگر اپنا نوری چوکی سے لے کے پمپ تک ہے, اور پھر پورا بجلی نگر جو ہے یہ ایک اس کی لیکیج بند کرائی جائے. پھر اس کے ساتھ نالوں کا کام کیا جائے, جو سیوریج کا کام ہے اس حوالے سے جو نالے بند پڑے ہوئے چوک ہیں پرانے نالے, ان کو کھول کے صفائی کروا کے پھر ہم روڈ کی طرف جائیں, تاکہ جو قوم کا پیسہ ہے وہ اگر لگے کسی جگہ تو وہ 20-25 سال کے لیے وہ روڈ کہیں جائے نہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ روڈ بناتے ہیں اور پیچھے سے پانی کی جو ٹن آتا ہے, ایک بارش میں ایک ٹن میں جیسے پانی کا ٹن آیا, لیکیج ہوئی اور روڈ ختم. تو میرا سوال پھر وہی, اگر یہ کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا, اور دوبارہ بلدیات میں آپ کو کوئی ایسا وہ نہیں ملتا ریسپانس, پھر آپ کا کیا لائے عمل؟ انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی تو ہمارا علاقہ ہمارے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ ہم اعلیٰ عہدیداران تک اور کوشش کریں گے کہ ہم مسلم لیگ نون کی وفاق سے بھی کچھ نہ کچھ فنڈ یہاں جو میگا پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے وفاق سے مدد لیں, اور صوبائی حکومت سے پیپلز پارٹی سے جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں ہمارے ان سے ہم ہیلپ لے کے انشاءاللہ, اور یہ ہماری گورنمنٹ ہے انشاءاللہ کام کریں گی. اللہ نے چاہے بالکل ہم 100%. شکریہ. یہ مفتی ابو ہریرہ صاحب ہے. سر جی آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اعتماد زیادہ کہ بھائی, اب آپ کیا کہنا چاہو گے کہ اگر یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس آپ کے ٹاؤن میں تو بے تحاشا سارے مسائلستان ہیں, تو آپ کیا سوچ کے جو ہے نا یہ الیکشن میں آپ کھڑے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاقے کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, اور چونکہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اور بلدیاتی الیکشن میں شخصیات کو ووٹ دیے جاتے ہیں, اس لیے میرا اور بابر بھائی کا انتخاب کیا گیا ہے. لیکن مجھے عوام سے گزارش یہ ہے کہ یہ ووٹ ان کا ایک فریضہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو دے جن پر ان کو اعتماد ہو کہ اگر ان کو کل موقع ملے گا تو وہ علاقے اور قوم کی اور ملک کی ملت کی خدمت کریں گے. اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام کے جو ہے قاری عبدالحفیظ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا, انہوں نے پورے علاقے میں کام کیا ہے. جتنی بھی مخالف پارٹیاں ہیں اس پر سب اتفاق ہے کہ قاری صاحب نے کام کیا ہے. اس کے بعد جو ہے سابقہ بلدیات الیکشن ہوئے تو اس میں ہمارے وائس چیئرمین مولانا رشید صاحب جن کا تعلق ضیاء کالونی سے تھا, انہوں نے ضیاء کالونی میں کام کیا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی امید ہے کہ اگر قوم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن پر بھروسہ و اعتماد ہو اور امانت دیانت والی بات ہو, تو انشاءاللہ علاقے کی اچھی طریقے سے خدمت ہوگی. اگر آپ کو وہاں سے فنڈ نہیں ملا پھر آپ کا لائے عمل کیا؟ امید ہے فنڈ ملے گا, ایسی بات نہیں ہے, نہیں ملے گا. ایسا ملک ہمارا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. فنڈ ملے گا انشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملا پھر کیا ہوگا. امید ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب اور بابر رمضان صاحب. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کا ایک بہت اچھی بہترین پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ اس پینل سے یعنی جیتتے ہوں تو علاقے کی خدمت ہوتی یا نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ اور کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو اگر اپنے جو ہے نا وہ کروانا چاہیں
انٹرویوز وغیرہ، تو ہم سے 0300-923-1233 پہ رابطہ کریں. مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز، شہنشاہ فانی.